بنگلہ دیش نے جب اپنے سابق چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا احتساب کیا، سزا دی، جب انہوں نے سابق چیف جسٹس کے خلاف سزا دی، تو آج بنگلہ دیش ترقی کے راستے پہ ہے۔ آپ کو یہ احتساب کا نظام سٹرونگ کرنا پڑے گا، آپ کو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرنا پڑے گا، اور جو شخص آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرے گا آپ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا وے فارورڈ، سمپل، فری اینڈ فیئر الیکشن، لوگوں کو اپنے فیصلے کرنے کا حق دے دیں۔ یہ جو لوگوں کو اٹھانا، ان پہ ظلم کرنا، چادر چار دیواری کی پابندی کرنا، آپ کنگز پارٹیاں بنانا، ان پر لوگوں کو پہنچانا، ڈرائی کلیننگ مشینیں لگانا، یہ طرز عمل وقت سے پہلے الیکشن کو ڈسکریڈٹ کر دے گا، اور اس ڈسکریڈٹڈ الیکشن میں اگر آپ جائیں گے تو جو حکومت بنے گی اس کے اوپر نہ کوئی انٹرنیشنل ورلڈ ٹرسٹ کرے گی، نہ کوئی اپنا سرمایہ لے کر آئے گا، اور اس طرح کی لوری لنگڑی حکومت بنے گی جو پچھلے 16 مہینے میں اس ملک کو تباہی کے دلدل میں دھکیل کے بھاگ گئی ہے۔ ہمارے درمیان کیا ہے؟ ایک ڈاکومنٹ ہے، وہ ہے آئین۔ آئین پہ عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے، جو غیر آئینی اقدام کرے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہونا چاہیے۔ اس پہ جب تک ہم عمل درآمد نہیں کرائیں گے ہم بکھرتے رہیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ 90 ڈیز کا الیکشن کا ٹائم ہے، 90 ڈیز مینس 90 ڈیز، 91 ڈیز تک جو لے کے جائے گا اس کے لیے وہ کانسٹیٹیوشنل ریزنز دے گا۔ خدا نخواستہ کوئی جنگ کی حالت ہو گئی ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے جیسے بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی، اس وقت چلو 1 مہینہ ڈیلے ہو گیا، لیکن بات یہ ہے کہ آج کیا وجہ ہے کہ 13 مہینے کے لیے نامینیز بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں ہم 2 سال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ بات یہ تھی کہ جو شخص بھی غیر آئینی اقدام کرے گا اس کو فیسلیٹیٹ کرے گا، اس کے خلاف ایکشن شروع ہونا چاہیے، اور یہ بدقسمتی سے جب تک ہم اس کا راستہ نہیں روکیں گے اس وقت تک ہم اس طرح بکھرتے رہیں گے اور بھٹکتے رہیں گے، اور بھٹکنے والوں کے لیے ایک ہی حل ہے کہ وہ آئین کے تحت آئین کے تابع ہو جائیں، اور جس کے اوپر بہت پریشر ہو، میں تو اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ جیسے آفتاب اقبال نے پچھلے سال نیب کے چیئرمین کی حیثیت سے جب ریزائن کیا اور ریزنز دیں کہ اوپر کس طرح کا پریشر رہا، وہ صاحب نے آ گیا، کیوں کہ کسی ایک کو پھنسانا تھا اور کسی ایک کو چھڑانا تھا۔ لیکن میں اس کو بھی کمزوری سمجھتا ہوں۔ اگر آئینی سربراہ ہیں آپ کسی بھی ادارے کے یا قانونی سربراہ ہیں، اللہ نے آپ کے اوپر ذمہ داری دی ہے، حق و سچ باطل کی لڑائی ہے، آپ اگر حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو آپ کی اپنے ضمیر کے سامنے مردگی ہے، آپ اگر کلمہ حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو آپ کے ساتھ پھر یہ ہے کہ پھر اللہ کے سامنے بھی آپ کی جواب دہی ہے، پبلک کے سامنے بھی آپ کی جواب دہی ہے۔ اگر تحریک انصاف الیکشن جیت گئی تو ایسے کرداروں کا احتساب کرے گی؟ بالکل کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں آج فیض آباد دھرنا کیس 5 سال بعد اگر زندہ ہو گیا ہے، ان کرداروں کا تعین ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کہا کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل ہے یا مینٹینیبل نہیں ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں گزشتہ حکومت کی بڑی بدنیت تھی کہ وہ الیکشن نہیں کروا رہے تھے۔ بیسیکلی اگر کوئی الیکشن کنسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوئی ہے یہ گزشتہ حکومت کی تھی۔ سر میرا نام ریاض راجہ۔ سر سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو منوان تسلیم کرتے ہوئے ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ 90 دن 8 نومبر کو الیکشن صدر پاکستان کی کوتاہی اور الیکشن کمیشن کی کوتاہی کی وجہ سے نہیں ہو سکی، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتنی دلچسپ اور حیرت انگیز بات ہے کہ جس دن سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے 90 روز میں الیکشن کرانے کے حوالے سے، اور جو تاریخ دی جاتی ہے اس میں بھی ابھی 98 دن باقی ہے، تو ابھی اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہو رہے تو جو وجہ ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نے حلقہ بندیاں کرنی ہیں اور اس کے لیے نوٹیفیکیشن کرنا ہے۔ جو تاریخ انہوں نے بنتی تھی اگلے 90 دن کی وہ 31 جنوری بنتی تھی۔ بس ثابت یہ ہوا کہ اس میں ایک مین پوائنٹ یہ بھی ہے کہ حلقہ بندیاں ہوئیں اور اس کو آڑ بنا کر الیکشن آگے لے جائے گی۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی یہ پلی کسی جگہ پر تھی؟ اور اب یہ جو 8 دن قابل احترام سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود اگلے 98 دن میں الیکشن ہو رہے ہیں، اس کا کون ذمہ دار؟ دیکھیں میں اب سب سے پہلے باتوں کو اس سے پہلے جب دونوں صوبوں کی الیکشن کا کیس سپریم کورٹ کے سامنے آیا تو اس وقت بھی 90 ڈیز میں الیکشن ممکن نہیں تھے، تو سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ فرمایا کہ 90 ڈیز کے پیریڈ اگر پورا نہیں ہو سکتا، میٹ کر سکتے آپ، تو دا بیئرسٹ منیمم پیریڈ میں آپ کروا لیں۔ اب موجودہ وقت میں یہ ہوا کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہوئی، قاضی صاحب آئے اور ایک لا سپریم کورٹ کے سامنے تھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر، چونکہ قاضی صاحب اور 2 جج صاحبان نے یہ فرمایا تھا کہ ہم پہلے اس کا فیصلہ کریں گے، اس لیے اس میں ٹائم کنزیوم ہو گیا۔ پہلے اس کا فیصلہ ہونا تھا، اس کے بعد سارے آرٹیکل 184 کی کیسز لگنے تھے، تو آرٹیکل 184 کی کیسز لگ نہیں سکے۔ اب تو اس لیے ڈیلے ہو گیا ہے،
یہ تو ایک بڑا ان یوزول ہے پاکستان میں ہمارے پاس کہ ٹائم پہ کوئی کام ہو. اور یہ ضرور ہے, اس میں کہتا ہوں سپریم کورٹ نے اس مرتبہ کل آبزرویشن دی, آج بھی ان کے نوٹس میں لے کے آیا, اور یہ کریڈٹ پی ٹی آئی کو جاتا ہے کہ 25 کروڑ عوام کے لیے متحد ہو کر کے ہم الیکشن کی ایک آئینی ذمہ داری پورے کرنے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جو ڈیٹ ہوگی وہ پتھر پہ لکیر ہوگی. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیں میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں, ایک ایڈ کر دیتا ہوں, ایک منٹ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یس یہ میں آپ کو بیرسٹ منیمم میں آپ کو اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. ہم نے آلریڈی اس کو چیلنج کر دیا ہے کہ یہ سی سی آئی کا ڈرامہ تھا. 2 انکانسٹیٹیوشنل وزرائے اعلیٰ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو پالیسی میکنگ کا اختیار نہیں تھا, لہٰذا وہ ایک ڈرامہ اور مینیج کیا گیا تاکہ الیکشنز کا التوا ہو سکے اور اس دوران ایک سپر لاڈلا آ جائے, ان کے معاملات سیدھے ہو جائیں تاکہ پھر الیکشن کی تاریخ التوا کا شکار ہو جائے. اور ان کی ابھی بھی نیت نہیں تھی یہ الیکشن کرانے کی. اگر سپریم کورٹ انٹرفیئر نہ کرتی تو شاید یہ 2 سال بھی نہ کراتے. وہ اس کا ایک ایشو میں کہ صدر پاکستان کو آپ نے خط لکھا کہ وہ تاریخ دیں, لیکن انہوں نے تاریخ نہیں دی. آپ کو اس کا کوئی جواب ملا یا نہیں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی پٹیشنر تھی پچھلے الیکشن کے کیس میں جو 14 مئی کا فیصلہ آیا تھا. پی ٹی آئی نے کیا کنٹیمپٹ فائل کی تھی اس کے بعد, اور ابھی جو ڈیٹ دے دی گئی ہے پی ٹی آئی اس کو خیر مقدم کر رہی ہے. اگر یہ 8 فروری کو بھی الیکشن نہیں ہوتے تو آپ پھر دوبارہ کوئی پٹیشن لے کے جائیں گے یا پھر اسی طرح سے جو عوام کا جو حق رائے دہی ہے وہ ضائع ہو جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا یہ پتھر کی لکیر ہے. پتھر پہ اب لکیر کو دیکھتے ہیں کہ واقعی پتھر کی اگر لکیر نہ ہوئی تو جو طریقہ کار قانونی ہوگا ہم اس پہ کریں گے. دوسری بات, جو سپریم کورٹ کے پاس ہم یہ تیسری مرتبہ گئے ہوئے ہیں, جو پہلی 2 مرتبہ گئے تھے سپریم کورٹ نے آخری فیصلے میں 14 مئی کا الیکشن میں جب فیصلہ کیا اور ساتھ کہا کہ ہم اس پہ ایکشن لیں گے, اور پھر کہا کہ چیمبرز میں مستقل بنیادوں پر ہم اس کی پروسیڈنگز کریں گے, اور وہ کرتے رہے. تو لہٰذا ذمہ داری تھی, سپریم کورٹ اس پہ ایکشن لے رہا تھا. ان دی مین وائل کیا آ گیا آپ کے سامنے, گور صاحب نے بھی بتایا, ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر آ گیا. الیکشن کمیشن اس میں ریویو پٹیشن لے کے چلا گیا. پھر اس دوران آپ نے دیکھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا. تو ان تمام وجوہات کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے کمزوری دکھائی, میں نے کہا, اور انہوں نے اس وقت کنٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع نہیں کی, کرنی چاہیے تھی. سر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 21 کو آیا اور فیصلہ 4 کو آیا. سوال ہو گیا آپ کا. جی سر پلیز. سر جی سوال آپ سے یہ بنتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ بہت تلخ ہے. اس بدقسمت ملک اور قوم کے ساتھ ہمیشہ یہی کچھ ہوتا رہا جو ہو رہا ہے. چہرے بدلتے رہے, لاڈلے بدلتے رہے, باقی معاملہ الزامات وہی پرانے ہیں. سب پہلے ماضی میں کوئی اور لگا رہا تھا, آج آپ لگا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو اف اینڈ بٹس آپ اب لگا رہے ہیں سارے, اس کی وجہ سے کیا الیکشنز مزید ڈیلے ہونے کا خدشہ تو نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو کیا آپ کوئی وے فارورڈ بتائیں گے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ایک مرتبہ ہو جائے, آئندہ کے لیے کوئی راستہ بن جائے, آئندہ یہ ڈیلے نہ ہو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ